بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو لے کر چلیں گے انسانیت کے آغاز کی جانب۔ وہ پہلا لمحہ جب اللہ تعالیٰ نے مٹی سے ایک ایسی مخلوق کو پیدا کیا جو اس دنیا کا پہلا انسان اور پہلا نبی بنا، وہ ہیں حضرت آدم علیہ السلام۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو صرف تاریخ نہیں بلکہ ہمارے ایمان کا بھی حصہ ہے، تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ ہم بات کریں گے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کیسے ہوئی، فرشتوں نے سجدہ کیوں کیا، شیطان نے انکار کیوں کیا، حضرت حوا کی تخلیق کیسے ہوئی، جنت سے زمین پر کیسے آئے، اور ان کی اولاد قابیل اور حابیل کا دل دلانے والا واقعہ۔ اللہ رب العزت نے جب زمین و آسمان کو پیدا فرمایا تو اس وقت زمین پر کوئی انسان نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، بے شک میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتے حیران ہوئے اور عرض کی، کیا آپ ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو زمین پر فساد کرے گی اور خون بہائے گی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مٹی جمع کی، اس میں مختلف رنگ اور اقسام کی مٹی استعمال کی، سفید، سیاہ، سرخ، زرد، سخت، نرم، اور اسے ایک خاص انداز میں گون کر حضرت آدم علیہ السلام کا جسم بنایا۔ اس جسم میں اللہ تعالیٰ نے بعد میں اپنی روح پھونکی، جب میں اس کو مکمل کر لوں اور اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کو سجدہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ایک جن ابلیس نے انکار کر دیا۔ ابلیس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو لعنتی قرار دے دیا اور جنت سے نکال دیا۔ ابلیس نے اللہ سے مہلت مانگی، مجھے قیامت تک مہلت دے، میں انسانوں کو گمراہ کروں گا۔ اللہ نے فرمایا، تجھے مہلت ہے مگر میرے بندے تیرے پیروکار نہیں بنیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں اکیلے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تنہائی دور کرنے کے لیے حضرت حوا کو ان کی بائیں پسلی سے پیدا فرمایا۔ آپ دونوں جنت میں رہتے جہاں پر نعمت مہیا تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جنت میں جو چاہو کھاؤ مگر اس درخت کے قریب نہ جانا۔ یہ درخت کون سا تھا؟ قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے لیکن تفصیل نہیں۔ مفسرین کے مطابق یہ گندم، انگور یا انجیر کا درخت ہو سکتا ہے۔ ابلیس جنت میں داخل نہ ہو سکتا تھا مگر اس نے وسوسہ ڈالا۔ اس نے کہا، اس درخت کا پھل کھاؤ گے تو ہمیشہ زندہ رہو گے، فرشتہ بن جاؤ گے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر درخت کا پھل کھا لیا۔ یہ اللہ کا حکم توڑنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں فوراً معاف نہیں کیا بلکہ زمین پر اتار دیا، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ وہ بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر زندگی کا آغاز کیا۔ آپ ہی انسانیت کے پہلے نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زراعت، لباس سازی، رہائش اور زبان عطا کی۔ آپ کی اولاد میں پہلا قتل بھی ہوا، قابیل نے حابیل کو مار دیا۔ یہ انسان کا پہلا گناہ تھا زمین پر۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا جس نے زمین کو ریت کر بتایا کہ میت کو دفن کیسے کیا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے ہاں کہیں بچے پیدا ہوئے، ہر دفعہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے۔ قابیل اور حابیل کی کہانی قرآن مجید میں ہے۔ اللہ نے حابیل کی قربانی قبول کی۔ قابیل حسد کی آگ میں جل اٹھا اور اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ یہ انسانی تاریخ کا پہلا قتل تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے تقریباً 1000 سال عمر پائی۔ آپ کی وفات کے بعد حضرت شیس نبی مقرر ہوئے۔ آپ کو زمین پر دفن کیا گیا اور بعض روایت کے مطابق آپ کی قبر سری لنکا یا جبل ابو قیس، مکہ مکرمہ میں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو توحید سکھائی۔ آپ نے بتایا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس سے بچو۔ آپ کی سب سے بڑی تعلیم اللہ کی عبادت، سچائی، عدل اور شکر گزاری تھی۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے، ہر انسان غلطی کر سکتا ہے مگر توبہ کرنے والا اللہ کو محبوب ہے۔ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار وسوسہ ہے۔ توحید، اطاعت اور توبہ، یہی آدم علیہ السلام کی وراثت ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔
کمنٹ میں لکھیں یا اللہ ہمیں حضرت آدم علیہ السلام کے راستے پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔